काफिला था, तमाम अफराद मौजूद थे, सब जो इस मंजर को देखने के लिए जमा थे, सब जमा थे, मेहंदी लगाए हुए, बेहतरीन लिबास पहने हुए कि एक रसूल का सहाबी साले साबई, ये सहाबी है। अल्लामा मजलिसी ये लिखते हैं तो साले साहबी आया तो अजीब मंजर देखा। क्या देखता है कि लोग जो है बेहतरीन लिबास पहने हुए हैं, लोग जो है खुशी मना रहे हैं। उसने सवाल किया, उसने कहा ये बताओ कि क्या शाम में कोई ईद है कि न मक्के वालों को मालूम है न मदीने वालों को मालूम है। एक शख्स का उसने पहचान लिया कि ये रसूल का सहाबी है। उसने कहा साले साहबी ये न कहो कि ईद है बल्कि कयामत है, कयामत। कहा क्या हुआ, क्या हुसैन मारे गए? कहा हुसैन मार दिए गए। कहा कोई मौजूद है? इशारा किया कि यहाँ जाओ, उधर उनके फर्जंद मौजूद है। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी बेड़ियां सब नीचे किए हुए हैं। करीब आया और आने के बाद एक मरतबा साले साहबी ने इमाम को सलाम किया। जब इमाम को सलाम किया तो इमाम ने आहिस्ता सर उठाया और उठाने के बाद कहा भाई तुम कौन हो कि यहाँ पे मुझे सलाम कर रहे हो? वो कहा में आका मौला आपके नाना के सहाबी है साले साहबी। तो इमाम ने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास कुछ दिरहम है? कहा मौला आप तो लोगों को तकसीम करते हैं, आप क्यों सवाल कर रहे हैं? इमाम ने कहा चंद दिरहम उन्हें दे दो जो नोके नेज़ा पे सर बुलंद किए हुए ताकि कुछ आगे चले जाए। फिर उसके बाद इमाम ने सवाल किया कि ये बताओ कि तुम्हारे पास पुराने लिबास है? तड़प गया, कहा मौला आप तो लोगों को नया लिबास देते हैं, आप पुराना लिबास क्यों तलब कर रहे हैं? इमाम ने कहा कि गले में जो खारदार तौक है, इसीलिए खारदार तौक है, हम चाहते हैं कि उस कपड़े को खारदार तौक के नीचे रख ले। ये इमाम का सहाबी था। शहजादी ज़ैनब दरबार में पहुंची। मैंने कह दिया एक साकिर ने करबला में सिकरे को पहला पढ़ा कि अली की बेटी ज़ैनब दरबार में गई। अली खड़े हो गए, कहा रुक जाओ, अब इसके आगे न पढ़ना, कम से कम जो है इसका हक अदा करने दे दो। अरे रोने दे दो कि अली की बेटी और दरबार में गई। शहजादी ज़ैनब दरबार में गई। एक मरतबा यजीद ने एक नजर दौड़ाई, सवाल किया, शिम्र मलून से सवाल कर रहा है कि ये कौन है? तारुफ हो रहा है कि ये उम्मे लैला है, ये जो हाथ रखे हुए उम्मे फरवा है। शहजादी ज़ैनब पीछे अकब में बैठी हुई है और दुआ कर रही है कि ऐसा न हो कि हमारा तारुफ हो। एक मरतबा ज़ैनब ने जनाबे फिजा से कहा कि फिजा आप हमें बचा लीजिए, ऐसा न हो कि हमारा तारुफ हो। ये आज़ादारो, यहाँ तक कि जनाबे फिजा खड़ी हो गई। शहजादी ज़ैनब के आगे फिजा खड़ी हो गई। यजीद ने सवाल किया, शिम्र ने बताया ये फिजा है। यजीद ने हुक्म दिया कि इसे ताशियाने मारे जाए। जैसे ही हुक्म दिया, एक मरतबा जनाबे फिजा ने उसके गुलामों की तरफ, जो खादिम थे हबशी गुलामों की तरफ मुखातिब हुई और कहा कि तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? तुम्हारे शहर की शहजादी अब तुम देख रहे हो? बस इतना सुनना था। जितने हबशी थे सबने कहा यजीद अपने हुक्म को वापस ले ले वरना दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। बस अब क्या हुआ? फिजा बैठ गई, ज़ैनब उड़ गई, मदीने की तरफ रुक करके आवाज देती है फिजा को बचाने वाले इतने हैं, लेकिन आपकी नाशी मेरे साथ खिलाई जा रही है। आखिरकार ये वक्त आया कि यजीद ने जब सैयद सज्जाद को बुलाया, बस मुख्तसर कर रहे हैं, मालूम नहीं किसके पहलू में हबीब हो, मज़ाहिर हो, ज़ाहिर हो, वक्त के इमाम ज़माना में सलाम है। बस तफव्वुर काफिया जेलों में मुख्तसर कर दिया। आप देखें कि जब यजीद ने हुक्म दिया, सैयद सज्जाद ने कहा कि इसके वारिस हम नहीं है। जब से बाबा की शहादत हो गई, शहजादी के पास है, शहजादी ने कहा हाँ उससे कह दो कि मकान खाली करा दे ताकि मैं भाई हुसैन का मातम कर सकूं और तबरुकात को वापस कर दे। हाँ आज़ादारो, अब क्या हुआ? अब जो है तबरुकात आने लगे तो शहजादी ज़ैनब हर तबरुकात उठाती थी और बोसा देती थी, रख देती थी। खलका को उठाया, बोसा दिया, रख दिया।
ہر چیز کو اٹھاتی تھی، بوسا دیتی تھی، رکھ دیتی تھی. لیکن ایک پرانا لباس آیا، شہزادی اٹھا کر اسے چومتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، چومتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے. سید سجاد نے سوال کیا، کہا پھوپھی اماں دیگر تبرکات کو اٹھایا، چوما اور رکھ دیا، لیکن اسے جو ہے چومتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو پھر شہزادی نے کہا، اے میرے لال سید سجاد، اس کرتے کو میری ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. اور میری ماں نے کہا تھا، اے بیٹی زینب، ہم کربلا میں نہ ہوں گے لیکن اس کرتے کو لا کر میری قبر پہ رکھ دینا. تمام تبرکات آنے لگے، یہاں تک کہ جب چادر آنے لگی تو شہزادی زینب ایک ایک چادر اٹھاتی آواز دیتی ہے، ام لیلا یہ آپ کی چادر، ام فروا یہ آپ کی چادر، رباب یہ آپ کی چادر، ہر ایک کو چادر دے رہے. ام کلثوم یہ آپ کی چادر. ایک ننھی سی چادر ہے، زینب نے اسے اٹھایا، زندان کا رخ کیا، آواز دیتی ہے، بیٹی سکینہ، اے بیٹی تمہاری چادر آئی ہے، آباد آؤ. اب اس کے بعد تمام جو ہے شہداء کے سر آنے لگے، ایک ایک سر آیا، ہر بیوی آنے رہی تھی، ام فروا قاسم کے سر کو، ام لیلا علی اکبر کے سر کو، ایک ایک سر لے رہی تھی. آخر میں جب امام حسین کا سر آیا، تمام بیویاں تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی اور ہر سر کو یہ بیویاں رو رہی، لیکن دو سر ایسے تھے جن کا کوئی رونے والا نہ تھا. دمشق کی عورتوں میں نظر کی، کہا یہ بیوی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کہا ایسا نہ کرو، زینب اپنے بھائی پہ رو رہی ہے، اپنے بھائی پہ رو رہے ہیں یا اپنے اولاد پہ رو رہے. تمام سر آئے، لیکن دمشق کی عورتوں نے ایک سر کو بہت غور سے دیکھا. وہ کس کا سر تھا؟ وہ علی اکبر کا سر تھا. دمشق کی عورتوں نے بہت غور سے علی اکبر کے سر کو دیکھا، پھر زینب کو دیکھا، زینب کی طرف دیکھا، علی اکبر کے سر کی طرف دیکھا. اس سے رہا نہ گیا، وہ زینب کے قریب آئی، ہاتھوں کو جوڑا، صرف ایک فکرہ کہا بی بی بس اتنا بتا دیجیے کہ جب یہ جوان مارا گیا اس کی ماں زندہ تھی یا نہیں؟ اس کی ماں زندہ تھی یا نہیں؟ زینب نے ام لیلا کی طرف اشارہ کیا، ہاتھوں کو کہا بی بی آپ ہی کا دل تھا کہ صبر کیا ورنہ زمین پھٹ جاتی. یہ قافلہ چلا، جب قافلہ چلا تو اب کیا ہوا؟ تمام بیویاں ہیں لیکن رباب نظر نہیں آتی. شہزادی زینب نے کہا میرے نام سید سجاد، رباب کدھر ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہمیں معلوم ہے ماں کدھر ہے. جب قافلہ آگے بڑھا، اب اس کے بعد جو ہے سید سجاد جب زندان کی طرف آئے تو کیا دیکھا؟ جناب رباب سکینہ کی قبر سے نکلے ہوئے بیل کر رہی ہے. اے بیٹی سکینہ، تمہیں وطن جانے کا شوق تھا بیٹی، ہم وطن جا رہے ہیں. آزاداروں بیل کر رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی جو بچیاں تھی، جناب رباب نے بچیوں سے کہا اے بچیوں جب تمہیں موقع مل جائے شام کے وقت آنا، اس قبر پہ چراغ جلا دینا. آزاداروں یہ قافلہ چلا کدھر؟ کربلا کی طرف. جناب جابر نابینا تھے، ظاہر تھے، ایک آواز آئی اے جابر قبر سے ہٹ جاؤ. جابر طرف گئے، جابر نے سوچا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی یا ہو سکتا ہے میرا خیال ہو. پھر ایک آواز آئی حسین کی، جابر میری قبر سے ہٹ جاؤ. جابر نے کہا مولا خیریت تو ہے؟ کہا جابر میری بہن زینب آ رہی ہے. لیکن ہاں شام قریب شہزادی زینب جب قریب پہنچی اونٹوں سے اپنے آپ کو گرا دیا. اونٹوں سے گرانے کے بعد ایک قبر حسین پہ آئی اور آنے کے بعد اب بہن کر رہی اے بھیا زینب آ گئی، بھیا ام لیلا آئی ہے، اے بھیا رباب آئی ہے، اے بھیا اٹھو اٹھو بیویاں آئی ہیں. لیکن اے بھیا تیری ایک امانت نہ آئے، سکینہ زندان شام میں سو گئی. آزاداروں پھر اس کے بعد شہزادی زینب نے کہا اے میرے نام سید سجاد عباس کی قبر پہ لے چلو. سید سجاد لائے
اب جو قبر کے پاس آئی شہزادی نے جو دیکھا تڑپ گئی کہ میرے لال میرا عباس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے لیکن یہ تو قبر بہت چھوٹی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بچے کی ہے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں نہ پوچھیے، عباس کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ بس آخری فکر، اب جب یہ قافلہ چلا شہزادی زینب آواز دے رہی، اے عباس زینب لٹ کر جا رہی ہے، اے عباس ام کلثوم جا رہی ہے۔ بس آخری فکر بشیر کو معین کیا، بشیر جو خطیب تھا اعلان کر دیا، اعلان کیا مدینے میں اعلان کر دیا، جب مدینے میں اعلان کر دیا فاطمہ صغریٰ تھی، بس آخری فکر 30 سیکنڈ، فاطمہ صغریٰ تھی وہ قریب آئی، جب اعلان ہو گیا لوگوں نے کہا کہ آپ کو بیمار ہے، کہا نہیں میرا مسیح حسین آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ فاطمہ صغریٰ قریب آئی اور آنے کے بعد جو ہے اب ہر ایک سے سوال کر رہی ہے کہ میرا بابا کہاں ہے؟ زینب نے اشارہ کیا، تمام بیویوں سے کہا کہ خاموش رہنا، بتانا نہیں کہ حسین مار دیے گئے، ہر بیویوں سے پوچھ رہی ہے میرا بابا کہاں ہے، میرا مسیحا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے، لیکن تمام بیویاں خاموش ہیں۔ ایک مرتبہ جناب صغریٰ نے شہزادی سے کہا شہزادی آپ کیوں نہیں بتاتی، بتائیے میرا بابا کہاں ہے؟ کہا کہ آپ کا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور سوال کیا قاسم کہاں ہے، علی اکبر کا بس آخری کیا، علی اکبر کہاں ہے، عباس کہاں ہے میرے گا، یہ سب چل پہ گئے اور جانے کے بعد شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد جناب صغریٰ ہر بیوی کے گود کی طرف دیکھ رہی ہے، ہر بیوی کے گود کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا، زینب نے کہا سب تو جنگ جانے کے قابل تھے،